صفحہ نمبر 309، پیج 309، مستند مجموعہ وظائف۔ ہدایت مانگنے کی 5 دعائیں۔ ہدایت مانگنے کی 5 دعائیں۔ قرآن و سنت اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہدایت مانگنے کی 5 دعائیں۔ سوال کے معنی درخواست کرنے اور مانگنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی امت کو تعلیم فرمائی ہے اور خود بھی ان دعاؤں کو مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بھی حسب ضرورت مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کرائیں اور بار بار ان دعاؤں کو مانگتے رہیں کہ یہ بہت ہی مبارک دعائیں ہیں۔ وہ دعائیں یہ ہیں: اللہم اہدنا بالہدی وزینا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والاولی۔ اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا دے اور تقوی سے مزین فرما دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں بخش دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک بازی اور تیرے ماں سوا سے بے نیازی کا طالب ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تجھے وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جب تو ہر فجر کے بعد اسے 3 مرتبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے جذام، برس، فالج اور اندھا پن دور کر دے۔ پھر فرمایا یہ دعا پڑھنا: اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اے اللہ مجھے وہ ہدایت دے جو تیری خاص ہدایت ہو، اور میرے اوپر وہ فضل بہا دے جو تیرا خاص فضل ہو، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل فرما اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا لے جس نے تیری ذات پر بھروسہ کیا، تو اس کے لیے تو کافی ہو گیا، اور جس نے تجھ سے ہدایت مانگی تو تو نے اس کو نصیب فرما دی، اور تجھ سے مدد مانگی تو تو نے ان کی مدد فرما دی۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما وخدا قیما وعلما نافعا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان اور ٹھیک ہدایت اور نفع بخش علم۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگنا سکھایا گیا ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ ہدایت کی دعا مانگے اور اس پر آمین کہے، اور بار بار اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگتے
رہنا چاہیے۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے، جو نوک نیزہ پہ چڑھ پہ بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا۔